اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم مجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غزین وافسدوا فی الارض واعداؤوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم وعلی محمد وعجل فرج۔ اب تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، علماء حقہ، ذاکرین اعظام اور محبین اہل بیت، اہل تشیع، اہل سنت، سب کی توفیقات خیر میں عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت بحق سیدت النساء العالمین اور کفر جہانی کی نیستی و نابودی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجلس ایصال ثواب ہے، لیکن برادران کی خواہش ہے کہ اس ہستی کے نام نامی سے اور ان کے ذکر سے ایصال ثواب کی اس مجلس کو مزین کیا جائے، جو سبب بقائے نام مصطفیٰ بھی ہے اور پیام مصطفیٰ بھی ہے۔ انشاءاللہ وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات حضرت سیدۃ النساء العالمین بضعۃ الرسول اور وہ ہستی جسے پروردگار عالمین نے کوثر قرآن کہا ہے، کوثر رسول کہا ہے، کوثر مصطفیٰ بنایا ہے، ان کے حوالے سے کچھ گزارشات اسی سورہ کوثر کے عنوان سے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اگر میں اس جملے کو بھی کہوں تو آپ کو کسی حد تک سیدہ کی عظمت کے
اس پہلو کی طرف توجہ اور تنبہ کا موقع ملے گا کہ عموماً خطباء علماء منبر سے جب کسی عنوان گفتگو کو اور موضوع گفتگو کے لیے کوئی آیت پڑھتے ہیں تو آیت ہی پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، یا ایک روایت پڑھتے ہیں. اس سیدہ کی کیا عظمت ہوگی کہ جن کے لیے مجھے پورا سورہ مل گیا. قرآن مجید کا ایک پورا سورہ اس بی بی کے نام نامی اور عنوان سے میسر ہے، جس کا نام ہی سورہ کوثر ہے. اور میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نام بھی کوثر اور عنوان بھی کوثر، یعنی وہ بی بی جو مصداق بنی وہ بھی کوثر ہے. اور یہ سورہ الفاظ میں جتنا مختصر ہے معانی میں اتنا وسیع ہے. یعنی یہ محاورہ اس سورے پہ صدق کرتا ہے جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے. گویا کہوں کہ پروردگار نے عصمت کے سمندر کو سورہ کوثر میں سمیٹ دیا ہے، عصمت کے سمندر کو. سورہ کوثر قرآن مجید کا مختصر سورہ. کچھ چلے اس کا پس منظر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں کہ معصوم فرماتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر و صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کوثر کی یومیہ تلاوت کرے، یومیہ، پروردگار عالمین اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کرے گا. اور روایت ہے معصوم سے کہ جو شخص شب جمعہ نصف شب کے بعد شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور کسی سے کلام نہ کرے، تو تفسیر برہان میں معصوم کا فرمان ہے کہ جو شخص اسے معمول بنا لے، یعنی شب جمعہ تہجد سے پہلے اگر 100 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت بغیر رکاوٹ کے کرے تسلسل سے، تو پروردگار معصوم فرما رہے ہیں اس سورہ کوثر کی کثرت تلاوت کے سبب میرے نانا کی زیارت سے مشرف کرے گا. اسے خواب میں میرے نانا کی زیارت ہوگی، معصوم فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم کی زیارت. سورہ کوثر کے اس فضائل میں البتہ ایک چیز آپ کے پیچھے نظر رہے کہ کسی بھی قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کا معنی صرف الفاظ سے انس نہیں ہوتا ہے. الفاظ کافی نہیں، اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کا بھی ثواب ہے چونکہ یہ کلام خدا ہے، لیکن جو ہم سے طلب کیا گیا ہے وہ ان الفاظ کے جو معانی ہیں، جو حقائق ہیں، ان تک پہنچنا. یعنی کہہ سکتا ہوں کہ سورہ کوثر کی تلاوت کا عظیم فائدہ اور حقیقی فائدہ تب ہی حاصل ہوگا جب ان الفاظ کے ساتھ ساتھ مصداق کوثر سے روحانی، معنوی اور معرفت کا تعلق قائم ہو جائے. اس وقت اس کا ثواب حقیقی بھی اور پھر آپ کے لیے اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں گے. سورہ کوثر کے شان نزول میں مختلف واقعات درج ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے مستند واقعہ ہے سورہ کوثر کا شان نزول جسے کہا جاتا ہے، وہ خود اس سورہ کوثر میں موجود ہے. اب آپ نے توجہ فرمانی، سورہ کوثر میں ایک لفظ آتا ہے آخری آیت میں، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو لفظ ابتر ہے یہی اس سورہ کے نزول کا سبب بنا ہے. یہ ایک لفظ اس سورہ کوثر کے نزول کا سبب بنا ہے. کیسے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات مقصود حیات رحمت للعالمین کے اولاد میں سے اولاد نرینہ
پے در پہ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مطہر سے اکثر بیٹے اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم تھے، اور باقی طیب، طاہر، قاسم، اون، ایسا ہی ہے نا. تو آپ کے فرزندان جو تھے دنیا سے پے در پے تشریف لے گئے، وفات ہو گئی ان کی. اب دیکھیں عرب معاشرہ، اور اس معاشرے میں جسے آپ کہتے ہیں نا جہلیت کا معاشرہ، اس کا یہ معنی ہے جہلیت، جہالت نہیں، جہلیت. جہالت اور ہوتی ہے، جہلیت اور ہوتی ہے، یعنی گمراہی کی انتہا. اب اس معاشرے میں لوگوں نے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر، چونکہ عرب کا معاشرہ بھی ایک شروع میں کوئی شہری کوئی کلچرڈ معاشرہ تو نہیں تھا، قبائلی سسٹم تھا. لوگ بیٹھتے ٹولیوں کی شکل میں اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد ابن عبداللہ کا بیٹا ہی نہیں بچ رہا. اب بیٹا نہ ہونے سے انہیں کیا تکلیف تھی؟ توجہ ہے، انہیں کیا مسئلہ یہ تھا، ان کی خوشی کا سبب یہ تھا. اور یہ باتیں اس لیے وہ کر رہے تھے کہ جب بیٹا نہیں بچے گا تو اس معاشرے میں بھی کسی کے مشن، کسی کے ہدف کی بقا کا سبب اس کی اولاد ہوتی ہے، اور ہے تو ایسا ہی. انہوں نے کہا چونکہ بیٹا نہیں بچ رہا تو اس لیے اب ہمارا مشن جو اس کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی عالم عرب اور خصوصاً یہاں یہ جو کچھ بھی تبلیغ دین اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو یہ پیام توحید یہی دفن ہو جائے گا. یہ تھا ان کے لیے خوشی کا سبب. اب توجہ فرمانی ہے، اگر آپ کی نظر میں یہ پہلو آ جائے اور کفار مشرکین کی خوشی کا سبب سمجھ میں آ جائے تو پھر پتا چلے گا کہ کوثر میں جو مصداق ہستی بن رہی ہے وہ کن کی مایوسی کا سبب بن رہی ہے. کاش میری بات پہنچے. تو اب جب ٹولیوں کی شکل میں یہ باتیں کر رہے تھے، تاریخ میں ایک گستاخ کی ایک جملوں نے سرکار کو بڑی اذیت دی اور وہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، اور علماء کہتے ہیں وہی سورہ کوثر کے نزول کا سبب بنا. کہ عبداللہ نامی آپ کا بیٹا، کہتے ہیں اس کی تدفین کے بعد سرکار دو عالم واپس آ رہے تھے تو کعبہ کے قریب سے گزرے، بیت اللہ کے قریب سے جب گزرے تو کہتے ہیں آس بن وائل یہ ملعون بیٹھا ہوا تھا. جیسے بندے کو پتا چل جائے کہ کوئی بندہ میرے قریب آ رہا ہے، دیکھ لیا اس نے. اب سرکار کو سنانے کے لیے اس ملعون نے یہ جملے کہے. آس بن وائل نے، اس ملعون نے کہا یہ محمد ابتر ہے. یہ ہے جو اس ملعون کی زبان سے نزول سورہ سے پہلے اس کی زبان سے نکلا، اور یہ ایک عربی کا لفظ تھا. ابتر کا معنی عموماً جو لغوی لیا جاتا ہے یا اصطلاحی وہ ہے دم بریدہ، یعنی کسی جانور کی جب وہ دم کاٹ دیتے تھے تو آپ جانتے ہیں وہ پھر دم دوبارہ نہیں ہوتی. تو اس کا معنی تھا کہ نعوذ باللہ سرکار کی چونکہ بیٹا اولاد نرینہ کوئی نہیں بچ رہی تو یہ مقطوع نسل ہو جائے گا. یہ ہے لفظی معنی، اس کی نسل قط ہو جائے گی. اب وہی بات اس نے سرکار کی توہین کے لہجے میں کہی. چونکہ عرب میں یہ ایک تانا ہوتا تھا کسی کے لیے، تانے کے طور پر، تان و تشنیع کے طور پہ. توجہ فرمائیں، تبلیغ دین کے لیے سرکار نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں. سید الانبیاء جیسی ہستی، جیسے ہی سرکار دو عالم اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے یہ جملہ بلند آواز سے کہا، ھذا محمد ابتر. نعوذ باللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ جملہ کہنے کی جسارت نہیں کی جا سکتی. جب یہ ابتر کہا، سنیے گا، ساری تاریخوں نے، مفسرین نے ایسے ہی لکھا. سرکار نے اس کا یہ جملہ سنا اور تکلیف ہوئی، ظاہرہ ہوگی، چونکہ یہ تان اور تشنیع اور خاص لہجے میں کہہ رہا تھا جس طرح کسی کا مذاق اڑانا اس میں. لیکن میں نے مفسرین کی کتابوں میں پڑھا سرکار نے سنا ضرور اور رنجیدہ بھی ہوئے، لیکن اس سے مخاطب نہیں ہوئے، اسے جواب بھی نہیں دیا. علماء سے پوچھ لیجئے گا، سرکار نے یہ اپنا رنج، یہ غم، یہ غضب کا اظہار بھی کسی سے نہیں کیا. حالانکہ حضرت ابو طالب بھی موجود تھے، امیر المومنین بھی تھے ساتھ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی تھی، لیکن کسی سے اظہار نہیں کیا، کسی سے.
رنجیدہ ہوئے، بھئی توجہ فرمائیے گا، اور ان سے بھی مخاطب نہیں ہوئے۔ یہ ہے سرکار کی سیرت کا ایک پیغام ہم سب کے لیے۔ سرکار نے اس کے طعن و تشنیع کا جواب اسے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے ہم کلام نہیں ہوتے، وہ اپنے مقام کو نہیں گراتے، وہ جانتے ہیں یہ گندگی میں کھڑا ہے، کاش میرا جملہ پہنچے، یہ پستی میں کھڑا ہے، اس کی طرح پست ہونا کمال نہیں ہے، اس پست کو اس پستی میں چھوڑ دینا ہی کمال ہے۔ سرکار نے اس کو جواب ہی نہیں دیا۔ سرکار کہتے ہیں گھر آگے اور غم زدہ تھے، ایسے لکھا ہے کہ غم زدہ تھے۔ اب توجہ فرمانا، سرکار غم زدہ بھی اور دکھ بھی ہوا کہ اب دشمن تانا ابتر دے رہا ہے۔ دکھ اس بات کا نہیں ہوا کہ میری اولاد خدا نے لے لی، دکھ اس بات کا ہوا کہ دشمن اس لیے خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ پیام توحید یہیں دفن ہو جائے گا، چونکہ اس پیام کا محافظ میری نسل میں نہیں۔ توجہ فرمانا، جیسے ہی رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں سرکار خاموش تھے، وہ بول پڑا، جسے سرکار کا رنجیدہ ہونا گوارا ہی نہیں ہے، دکھی ہونا گوارا ہی نہیں ہے۔ اور خدا نے بھی جواب دشمنان مصطفیٰ کو نہیں دیا، خدا نے بھی تسلی مصطفیٰ کو ہی دی ہے۔ یعنی آیت کا مخاطب دشمنان رسول کو نہیں بنایا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سورہ کوثر میں کہیں بھی خدا نے مصطفیٰ کے دشمنوں کو خطاب کیا ہی نہیں۔ جتنے خطاب 3 آیات میں سرکار کو ہی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، پروردگار نے مشرکین مکہ، اب جملہ بدل دیتا ہوں، خدا نے ان تمام دشمنان مصطفیٰ کو جن کی مصطفیٰ سے دشمنی کا سبب پیام توحید تھا، خدا نے ان تمام دشمنان توحید کے جواب کے لیے اور مصطفیٰ کی تسلی خاطر کے لیے اور سرکار دو عالم کے قلب مطہر کو اس غم سے نجات کے لیے جس ہستی کو کوثر بنا کر عطا کیا ہے اس کا نام بطول ہے۔ سلامت رہے۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیں حضرت سیدہ کی خوشنودی کے لیے۔ توجہ ہو گئی۔ اس سورہ کے نزول کا یہ سبب ہے۔ اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سورہ کوثر کے نزول کا سبب طعنہ ابتر کا جواب تھا، اور طعنہ ابتر کا معنی اس کی نسل باقی نہ رہے، معنی تو کر دیا نا، تو اس کا معنی ہے، توجہ فرمائیں کہ تاکہ شیعہ سنی برادران دونوں تک یہ بات پہنچ جائے، اس کا معنی ہے کہ سورہ کوثر کا مصداق بھی اسے ہی ہونا چاہیے جس کے آنے کے بعد دشمن رسول کا طعنہ ابتر ختم ہو جائے۔ اب آپ نے توجہ فرمائی۔ چلیں ایک مسئلہ اور حل کر دوں۔ بعض آیات قرآنی ایسی ہیں کہ اس آیت کو پڑھو تو اس کی تفسیر کے لیے آپ کو روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ آیہ تطہیر پڑھیں، آیہ ولایت پڑھیں، آیہ مباہلہ پڑھیں، آیہ بلغ پڑھیں، تو آپ کو مفسرین سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کا مصداق کون ہے۔ لیکن سورہ کوثر وہ ہے جس میں مصداق کوثر کے لیے آپ کو باہر جانا ہی نہیں پڑتا، خود مصداق کوثر کا ذکر سورہ کوثر میں ہی اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کیسے رکھ دیا ہے؟ میں آپ کو اس دیہات یا اس علاقے کے محدود چہرے دیکھ کر نہیں، میں نے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کا معیار اسی طرح ہی قائم رکھوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ اسی تناظر میں سورہ کوثر میں کوثر سے مراد کون ہے، مصداق کون ہے، اس کے لیے آپ کو کسی مفسر کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں، خود سورہ کوثر میں مصداق کوثر ہے۔ وہ کیسے؟ آئیں 2 آیات پہلی چھوڑیں، تیسری آیت پڑھیں جو آخری آیا ہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تحقیق آپ کا دشمن ہی ابتر ہے،
آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اسے کہتے ہیں عربی نقطہ نظر سے کسر قلب۔ معنی کر دیتا ہوں آسان لفظوں میں۔ کسر قلب کا معنی یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں خداوند متعال نے اس آیہ مجیدہ میں دشمن رسول کو جو اس نے تانا دیا تھا، توجہ، اس کے تانے کا جواب اسی کے لفظوں میں اسے دے دیا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا تحقیق تیرا دشمن ابتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں کسر قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹا دینا۔ کیسے؟ کہتے ہیں اس جملے کے، اس آیت کے دو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں اس میں۔ ایک، دشمن کو اس کا تانے کا جواب اسی کے تانے میں دے کر اسے بتایا جاتا ہے کہ جو تو ادھر کہہ رہا ہے ادھر تو نہیں ہوگا، جسے تانا دے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جس نے یہ تانا دیا ہے وہ ایسا ہو جائے گا۔ سلامت رہیں۔ یا توجہ فرمائیے آپ، یعنی کسر قلب اس کا معنی یہ ہے کہ اس دشمن کے الفاظ کو اسی کے الفاظ میں تانا دے کر اسے بتایا جائے کہ جو تو مصطفیٰ کو ابتر کہہ رہا ہے یہ تو ہی ابتر ہو جائے گا۔ اور ادھر کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ جس کو تانا دیا گیا اس کے حق میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اے مصطفیٰ دشمن کے تانوں سے رنجیدہ نہ ہو، تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا اور تیرا نام اور تیرا پیام قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ تجھے کوثر عطا کر دی ہے، تجھے کوثر عطا کر دی، اس لیے تیرا نام بھی رہے گا، تیرا پیام بھی رہے گا۔ چلیں، یہ میں نے صرف مختصر الفاظ میں کوشش کی کہ آپ تک اس سورہ کا ایک پس منظر پہنچ جائے۔ اب اگر تھوڑا سا ہم اپنے سطح سماعت کو آپ بلند فرمائیں تو اس سورہ میں جو کہا گیا اس پہ بھی غور کر لیں۔ جس قدر ہمارے استعداد اور استطاعت ہے، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہے وہی کہوں گا۔ آپ اگر سورہ کوثر کو تلاوت کریں اور پھر اس کے صرف ترجمے پہ غور کریں تو خدا کی قسم عظمتوں کی معراج ہے، معراج ہے۔ پہلا جملہ ہی پروردگار نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ انا، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے۔ اللہ اپنے لیے ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ تو واحد اور احد ہے یا نہیں؟ وہ اپنی ذات، صفات، افعال میں کسی کو شریک بناتا ہی نہیں اور نہ ہی اسے ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انا کہا ہم نے، میں نے نہیں۔ تو آپ نے اس بارے میں بڑی لوگوں نے اپنی ذہنی چیزیں بنا لی۔ قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو جدا نہ کرنا ورنہ دونوں سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے اہل بیت سے پوچھنا، اور اہل بیت کیا ہے جو قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کی آیت کا وہی معنی کرنا جو آل محمد نے کیا ہے، اور آل محمد کو وہی ماننا جو قرآن نے منوایا ہے۔ ان میں جدائی پیدا نہ کرنا۔ انا کا معنی معصوم کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ اپنے لیے انا کہتا ہے، بڑا عظیم جملہ ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا تو کہتے ہیں خدا جب اپنے لیے لفظ ہم کہتا ہے نا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ جب کوئی فعل انجام دے کر اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس میں اپنی پوری قوت و قدرت کے ساتھ مقابل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو فعل انا کے ساتھ انجام پا رہا ہے یہ میری قوت و قدرت اور میری عظمت و جلالت اور قہاریت اور جبروتیت کا اظہار ہے، اور اگر کسی میں ہمت و جرت ہے تو اس کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ یا رسول اللہ، یا علم، آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ چلیں میں اس کا معنی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے قرآن سے قرآن کو۔ مثلا یہ آیہ مجیدہ تو آپ نے کم و بیش سنی ہوگی، عظمت قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو گویا خدا نے قرآن مجید کی اس آیت میں، علماء فرما رہے ایک تحدی ہے،
کہ اس کلام کو ہم نے یعنی میں نے اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنی پوری صفات جلال و جمال کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یعنی اس کا معنی یہ میرا اعجاز ہے۔ اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا تو آئے، جن و انس مل کر بھی قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کہنے دو جو انا وہاں ہے وہی انا یہاں ہے۔ تو بتایا جیسے کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، ویسے بطول جیسی کوئی خاتون نہیں آ سکتا۔ یا انا ہم نے خداوند متعال اپنی الوہیت، ربوبیت اور اپنی عظمت و جلالت کے ساتھ کہہ رہا ہے انا۔ اب اگلا جملہ آپ متوجہ ہیں، آتوینا کا کیا عظمت ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا، عطا توئیں سے ہے، آتوینا کا، آتا یوتی عطا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، وہ خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا، حضرت آیت اللہ بھی کہوں تو مناسب ہے، آگے محسن قراتی مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں عطا کہا، کہتے ہیں عطا میں عظمت ہے، یہ نہیں کہا تجھے دیا، تے سے عطا نہیں کہا، آتینا کا تجھے عطا کیا۔ کہتے ہیں عطا میں کیا عظمت ہے، کہتے ہیں عطا میں یہ عظمت ہے کہ عطا عرب اس شے کو کہتے ہیں جب کوئی دینے والا کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اور کسی کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جو شے کسی کو اس لیے دے کہ میری محبت اور اس کی عظمت دونوں کا اظہار ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں اس کا کیا مقام ہے، تو اسے لفظ عطا کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ نہیں آسان کر دوں، وہ فرماتے ہیں عطا اس شے کو کہتے ہیں جسے ہدیے کے طور پہ دیا جائے، ہائے 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 ہائے، ہدیے کے طور پہ عطا کیا جائے۔ حضرت زہرا کی ایام اور حضرت زہرا کی عظمت کوئی معمولی ہی عظمت ہے، شیعہ سنی دونوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے مقام و مرتبے کو شیعہ سنی دونوں درک کریں۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے، قرآن نے انہیں کوثر کہا ہے، قرآن نے۔ ابھی جملہ عرض کرتا ہوں، آتینا کا ہم نے آپ کو عطا کی، تو لفظ عطا میں ایک ہدیہ ہے نا، نہیں، اس ہدیے کی عظمت یوں سمجھے، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ ضرور دیکھے ہیں، یعنی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ آپ کسی بزرگ ہستی سے ملنے چلے گئے، مثال کے طور پر زیارات پہ گئے، زیارات پہ گئے، آپ کی ملاقات ہوگی کسی مرجع سے۔ اب چونکہ آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے، بڑے ہمارے لیے بھی فخر ہے، برے صغیر پاک و ہند کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصاً، حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر نجفی آ گئے، سیستانی ہیں، اسی طرح ہے نا، من آپ کی ملاقات ہو جائے، اور مثال دے رہا ہوں، اب اگر حافظ بشیر صاحب اپنی انگوٹھی اتار کے کسی مومن کو دے دے، کسی زائر کو دے دے، تو اب وہ دینے والا اس کی عظمت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اب جسے اس نے زائر کو یہ انگوٹھی دی، وہ زائر ہے، قابل عزت و احترام، لیکن علمی اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے برابر ہے نہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب ہدیہ دینے والا تو عظیم ہے، لیکن جسے دیا وہ اس قدر عظیم، ایسا ہے۔ اب وہ حافظ صاحب یہ اگر کسی کو انگشتر دے دیں، وہ لوگوں کو تھوڑی بتاتے پھریں گے کہ میں نے فلاں کو اپنی انگشتر دے دی، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ جس کو دی ہے اس کے دل میں عظمت ہے، یہ بتائے گا کہ یار میرے لیے اتنا بڑا، میں اس دفعہ ملنے گیا تو مثلا مثال آیت اللہ سیستانی نے فلاں آیت اللہ مجھے اپنی انگشتر دے دی، بتائے گا یا نہیں؟ تو اب یہ بتا کیوں رہا ہے؟ چونکہ اس کے دل میں اس کی عظمت ہے جس نے ہدیہ دیا۔ ایسا ہے، بعض اوقات برعکس ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے نا، برعکس یہ ہوتا ہے، مثلا اب میں مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات انسان مثلا ادھر دینے والا ہدیہ عظیم نہیں، جسے دیا وہ عظیم ہے، عظیم اس کی نظر میں۔ مثلا پیر اور مرید کا جو تعلق ہے، تو میں نے ابھی پہلے پر یعنی جب عظیم ہستی دے رہی تھی ہدیہ تو میں نے پیر کی مثال نہیں دی،
چونکہ پیر سے یہ توقع نہ رکھنا کہ وہ کوئی شاید دے، لیکن اب مثال دے رہا ہوں، مرید بیچارہ پیر کو کچھ دے دے تو پیر مرید ہی بیچارہ ہے، وہ ہی دیتا ہے۔ واللہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں نام بھی نہیں لیتا، بہت بڑی اسلام آباد کی گدی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ سیکٹری لیول کے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ پیر صاحب میرے اپنے کام سے آئے ملنے، ملاقات میں مذاق میں نا کوئی فون بار بار آ رہا تھا، وہ کاٹتے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کہا پیر صاحب سن لیں، کہتے ہیں سنوں کیسے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا یہ مجھ سے کچھ شے مانگ رہا ہے، اگر دینی ہوتی تو پہلی کال پہ سن لیتا۔ تو اب وہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا، وہ سیکٹری صاحب مجھے بتا رہے تھے اسلام آباد میں، کہنے لگے اس پیر صاحب نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے، پیرانو لوگ دینے کو مانگتے تھوڑے اور بھئی ہم دعا دینے کے لیے ہیں، باقی چیزیں تم دینے کے لیے ہو۔ تو اب اگر مرید نے پیر کو کچھ دے دیا، مرید نے، تو پیر لوگوں کو تھوڑے ہی بتائے گا کہ مجھے مرید نے یہ دیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، خدا کی قسم مجھے دنیا میں ہدیہ دینے والوں میں مطابقت نظر نہ آئی، لہذا ممکن ہے ایک طرف ہدیہ دینے والا فخر کرے کہ میرا ہدیہ فلاں نے قبول کر لیا، ایسا ہی ہے، اور بعض جگہ ہدیہ لینے والا فخر کرتا ہے کہ مجھے فلاں ہستی نے ہدیہ دیا، ایسا ہی ہے۔ تو کائنات میں آپ کو عظمتوں میں مطابقت نظر نہیں آتی، لیکن کیا کروں، ادھر ہدیہ دینے والا ہے رب العالمین، کاش میری بات پہنچے، اور جسے ہدیہ دیا وہ ہے رحمت للعالمین۔ سوچیں جب ہدیہ دینے اور لینے والے کا عظمتوں کا دائرہ، کاش میرا جملہ پہنچ جائے اور اللہ میری زبان میں تاثیر دے دے، جب ہدیہ دینے اور ہدیہ لینے والے میں جب دونوں کی عظمتوں کا دائرہ ایک زمان اور مکان میں محدود نہ ہو، دونوں کی عظمتوں کا دائرہ اگر عالمین ہو، تو کہوں جملہ اگر ہدیہ دینے والا ہے رب العالمین اور جسے ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ ہو رحمت للعالمین، تو سوچو جسے ہدیہ بنایا جائے گا تو صلوات اللہم، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر ہدیہ دینے والی ذات ہو رب العالمین اور جسے ہدیہ دیا وہ ہو رحمت للعالمین، اگر دونوں ہستیوں کا دائرہ عالمین ہو تو جسے ہدیہ بنایا جائے گا وہ دونوں کی عظمتوں کے اظہار کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے کہا میں ہوں رب العالمین، جسے ہدیہ عطا کیا وہ ہے رحمت للعالمین اور جسے ہدیہ بنایا وہ ہے سیدۃ النساء العالمین۔ وہ بھی عالمین، یہ بھی عالمین۔ اللہ، میں ہدیہ دینے میں رب العالمین، جسے ہدیہ عطا کیا وہ ہے رحمت للعالمین اور جسے ہدیہ بنایا وہ ہے سیدۃ النساء العالم۔ چلو ایک جملہ کہتا ہوں، جن آپ متوجہ ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، ہر دوست متوجہ ہے، کاش جملہ پھر پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اب جیسا ہدیہ دینے والا جتنا عظیم ہوگا نا، آپ اس کے ہدیے کی اتنی قدر کریں گے، کاش جملہ پہنچے۔ ہدیہ دینے والے کی عظمت جتنی آپ کے دل میں ہوگی نا، اتنی ہدیے کی قدر کریں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں بار بار اس طرح کی مثالیں دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی بہت عظیم ہستی نے جس کا آپ کے دل میں بڑا ہی مقام ہے، اس نے کوئی ہدیے کے طور پہ کوئی شے دی ہے نا، میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے، مثلا بڑے سخی ہے، ان سے کسی نے کہا کہ مجھے یہ انگشتر دے دے، انہوں نے کہا یہ نہیں دوں گا، کیوں؟ یہ مجھے فلاں ہستی نے دی ہے۔ کہتے ہو نا، تو کیوں کہتے ہو؟ اس کی ناراضگی لے لیتے ہو، لیکن جس نے ہدیہ دیا ہے اس کے ہدیے کو کسی اور کو دینے کی نہیں، آپ کے دل میں بھی نہیں آتا، کیوں؟ چونکہ اس کی عظمت ہے، اس کی عظمت ہے جس نے ہدیہ دیا۔ تو اس کا معنی ہے آپ کے دل و دماغ میں جتنی ہدیہ دینے والے کی عظمت بڑھتی جائے گی، اتنی ہدیے کی قدر و منزلت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ کاش میرا جملہ پہنچے۔ بھئی اب بتاؤ، اگر ہدیہ دینے والا ہو رب العالمین اور جسے ہدیہ دیا وہ ہو رحمت للعالمین، اب بول کے بتائیے گا سرکار سے بڑھ کر کوئی خدا کا قدر شناس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟
کوئی ہو سکتا ہے جی؟ پروردگار کی قدر و منزلت کو مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اب سوچنا، میں آپ کو ایک راز کی بات آج بتا رہا ہوں ممبر سے، جو علماء اور عرفاء نے جو حضرت سیدہ کی عظمتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی ان کے وسیلے سے کوشش کی، ان کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہدیہ تھا بطول، اسی لیے بطول جب بھی آتی رسول بیٹھ نہیں پاتے۔ ہائے 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 ہائے، جب بھی بطول آئیں تو رسول بیٹھ، لوگ سمجھے یہ باپ بیٹی کے لیے اٹھ رہا ہے، غلط، یہ ہدیہ دینے والے کی عظمت بتا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی آپ کی، الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں یہ ہے۔ اچھا، آپ میری بات کو شیعہ سنی دونوں بھائی، میں اگر اس طرح بات کروں جس طرح ہمارے علماء اعلام بزرگان عظام نے مثال بھی دی، اور اسی لیے دیتے ہیں تاکہ بات کی حقیقت تک پہنچ جائیں، مجھے بتائیے کہ حضرت سیدہ کے لیے رسالت مآب کا اٹھنا، قیام فرمانا، آپ کو دیکھتے ہی یہ صرف شیعہ کتابوں میں ہے؟ چلے میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں، ایک صلوات کی زحمت فرمائیے۔ سنن ابی داؤد، ترمذی، مسند احمد ابن حنبل اور مستدرک الحاکم نیشا پوری، 4 معتبر ترین کتابیں۔ اس میں 2 کتابیں تو صحاح ستہ میں ہیں، ترمذی اور ابی داؤد، اور مسند احمد ابن حنبل کا بہت بڑا مقام ہے مستدرک۔ روایت کیا ہے سن لیں، فرماتے کانا رسول اللہ، کانا بھی لفظ ہے، کلما بھی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ قبلہ موجود ہیں علماء کرام بھی، کانا آ جائے یا کلما، یعنی تسلسل پہ دلالت، جاری رہنے پہ، ہمیشہ پہ دلالت کرتا ہے۔ کلما دخلت فاطمہ تو قاما الیہا فاخذ بیدیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ 4 چیزیں سرکار فرماتے، کلما، جب بھی، جب بھی، چوری صاحب کلما کا معنی ہے جب بھی، جب بھی۔ اب جب سے مراد اگر دن میں بطول 5 دفعہ آئی تو 5 دفعہ یہ کیا۔ پوچھ لیں علماء سے، پوچھ لیں، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، بات چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور مجھے غالباً پتہ ہے کہ یہ نشر بھی ہونی ہے چینل پر بھی، اس لیے بات اس ذمہ داری سے میں نے روایت کے حوالے بھی دے دیے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، مستدرک امام حاکم نیشا پوری میں ہے، معمولی کتابیں نہیں۔ یہ روایت انہی الفاظ میں ہے، کان رسول اللہ، یعنی رسالت مآب کا یہ معمول تھا۔ معمول کیا معمول تھا؟ اذا دخلت فاطمہ، تو جب بھی فاطمہ آئیں، جب، تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قاما، سرکار کھڑے ہو گئے۔ میرے بات پہ توجہ ہے؟ صرف کھڑے ہو گئے؟ آغا یون موجود ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے قاما لہا، ایک ہوتا ہے قاما الیہا۔ علماء نے فرمایا دونوں کا معنی ایک نہیں۔ قاما لہا کا معنی ہے کسی کے لیے کھڑے ہو جانا لیکن اپنی جگہ پر، کاش جملہ پہنچے۔ قاما لہا کا معنی ہے، بیٹا فون بند کرو، فون بند کرو، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز ہے، توجہ ہے میری بات کی طرف، چونکہ بات بڑی اہم تھی اس لیے چاہ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت۔ قاما لہا کا معنی ہے کھڑے ہو جانا لیکن کسی کے لیے کھڑے ہو جانا، قیام کرنا استقبال کے لیے، اور اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا تاکہ سامنے والا آ جائے۔ میں نے یہ جملے ڈاکٹر رفیعی کی زبانی سنے، ایران کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی مدظ اللہ العالی کی موجودگی میں، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ جملے پڑھے قاما الیہا، اور ترجمہ ایسے کر گیا کہ سرکار کھڑے ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں میں جب ممبر سے نیچے آیا تو رہبر معظم نے، کہتے ہیں، مجھے قریب بلایا اور کہا کہ قاما الیہا کا یہ معنی نہیں، قاما لہا ہوتا تو یہ معنی ہوتا کہ کھڑے ہو جاتے استقبال میں۔ قاما الیہا کا معنی ہے کھڑے ہو جاتے اور تیز اس طرف چلتے جدھر سے بطول آ رہی ہے۔ یار آپ میرے لیے سب محترم ہیں، میری کیا حیثیت ہے، اس امام ابا کبا کی وجہ سے میرے بھائی ہیں، یہ چودھری صاحبان، سردار صاحبان، ہم آتے ہیں ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں،
تو علم کی عزت کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کھڑے ہونے والی ذات کوئی معمولی ذات ہے؟ کاش امت سمجھ جائے۔ ہمارے علماء یہ دلیل دیتے ہیں یا نہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,01,24,000 انبیاء بیٹھے ہوں اور مصطفیٰ آ جائیں تو مقام ادب بھی ہے، اور ظرف کا بھی یہی مقام ہے، اور اللہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کے آنے پہ 1,23,999 نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچو، جس کے آنے پر سلسلہ عصمت کے سارے نبی کھڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں، مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں، یہ کوئی معمولی کھڑا ہونا، ایسے ہی ہوتے تھے۔ اور جملے توجہ فرمائیں، میں صرف ترجمہ آج کر رہا ہوں، کبھی آیا اور یا کبھی ایام فاطمیہ میں ادھر اتفاق ہوا تو اس حدیث پر پوری گفتگو ہے کہ جب بھی بطول آتی تو سرکار دو عالم دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے، الیہا، پھر چلتے، بس نہ۔ میں نے عربی پڑھی، میرے برادر محترم اسی وقت گریہ فرما رہے تھے چونکہ وہ سمجھ رہے تھے، صرف آگے بڑھتے نہ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، بطول کا ہاتھ تھام لیتے اور اپنے ہاتھ میں دیتے، فَقَبَّلَهَا، میں ڈرتے ڈرتے اس جملے کا معنی کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لینا، فَقَبَّلَهَا، بطول کے ہاتھ کا بوسہ دیتے۔ نہیں، مجھے بتائیں، ایک دفعہ، اب کامن سینس ہوتی ہیں بعض چیزیں، ذرا وضاحت ہو جائے نا تو عظمت سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے اپنے والد یا کسی عالم کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہو، بوسہ لینا ہو، آپ نے بوسہ دینا ہو تو اس کا ہاتھ نیچے رکھیں گے یا اوپر؟ اوپر رکھیں گے نا قبلہ، اوپر ہوگا تو بوسہ دیں گے نا اس کی پشت پر، ایسا ہی ہے۔ تو جس کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہو اس کا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں یا اوپر؟ بولیں تو صحیح، اوپر۔ روایت کہہ رہی ہے بی بی سرکار کے ہاتھ کا بوسہ نہیں لیتی تھی، فَقَبَّلَهَا، سرکار بطول کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، سرکار بطول کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے۔ تو اس کا معنی ہے، پھر ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، سرکار کی عظمتوں کے قصیدے پڑھنے والوں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، سرکار کی نعتوں پر جھومنے والوں، کائنات میں اگر ہمیں مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کا بوسہ بھی مل جائے تو ہمیں عرش سے زیادہ بلندی نظر آتی ہے۔ سوچو، جس کے قدموں کی خاک کا بوسہ دینا امتی کی فضیلت ہے، وہ مصطفیٰ جس کے ہاتھ پر بوسہ دے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے، کوئی آتا ہے نا، آپ کہیں تشریف رکھیں، وہ خود آپ اسی جگہ پر ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ۔ ایک دفعہ یہ ہے خود چھوڑ دیتے ہیں نشست، مسند، اور کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھو۔ خدا جانے رسول وہاں بطول کو بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے۔ میں کوئی قصے کہانی نہیں پڑھ رہا، دست بستہ معذرت کے ساتھ شیعہ سنی دونوں سے اور اہل تشیع سے خصوصاً، میں کوئی سینہ گزڑ باتیں نہیں پڑھ رہا، کچھ ذاکروں کی بنائی ہوئی بات نہیں۔ قبلہ جو میں نے پڑھا یہ روایت ہے یا نہیں؟ اسی طرح اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، اور پتہ ہے اس روایت کی راویہ کون ہے؟ راویہ ام المومن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خود دیکھا، متعدد بار دیکھا، میں نے دیکھا۔ حضرت عائشہ اب اہل سنت کے لیے یا شیعہ کے لیے بیان کرنے والی ام المومنین، اور بیان جن کے لیے کر رہی ہیں وہ بطول۔ تو اس کا معنی ہے رسول نے سوائے بطول کے کسی اور کے لیے یہ کیا ہی نہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اب آپ کو نتیجہ دے کر بات ختم کر دی، 50 منٹ گفتگو ہوگی، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ نے محسوس بھی کیا ہے سورہ کے بہت سارے پہلو رہ گئے، کوثر کا معنی رہ گیا، درمیان والی آیت میں ایک جملہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ تجھے کوثر مل گئی تو اب نماز بڑھا دے۔ ونہر کا معنی قربانی نہیں، مکتب اہل بیت میں معنی ہے تکبیریں بلند کر، تکبیریں بلند کر۔ تو کہہ سکتا ہوں چونکہ بطول مل گئی اب تکبیریں بلند کر۔ تکبیر کا معنی پتہ عربی میں کیا ہے؟ کبرا یکبر، تکبیر کا معنی اللہ اکبر، یہی معنی ہے نا؟ یعنی اے میرا مصطفیٰ مکے کے قریب کھڑا ہو جا اور کہہ اللہ اکبر۔ تو کیوں کہے؟ تاکہ انہیں پیغام مل جائے جن کے دل کی حسرت تھی کہ اللہ اکبر مٹ جائے۔ آئے ہائے ہائے،
انہیں بتا کہ اللہ اکبر کی آوازیں رہے گی، کیوں؟ چونکہ کوثر کی شکل میں بقائے پیام توحید کرنے والی آ گئی ہے، اس کی نسل اس پیغام توحید کو، اس اعلان اللہ اکبر کو باقی رکھے گی۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو کچھ بھی سرکار کر رہے ہیں، آخری جملہ وضاحت بھی نہیں کرتا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے، سوائے سیدہ کے کسی اور کے لیے رسالت مآب کا اس طرح کا رویہ دکھا دیں، چیلنج ہے، سوائے بطول کے کسی اور کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا، ایسا ادب و احترام کیا؟ نہیں کیا۔ اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، اور اس کا راز یہی ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ بیٹی کا مقام بتانا چاہیے، معذرت چاہتا ہوں، رسالت مآب کی نظر میں بیٹیوں کی عظمت ہے، بھائی توجہ فرمانا، بیٹیوں کی عظمت ہے، مقام بھی ہے، بیٹیوں سے شفقت بھی ہے، بیٹیوں کو رحمت بھی کا ہے، لیکن معذرت، یہ جو کچھ رسول بطول کے ساتھ کر رہے تھے نا، جو کچھ جس طرح کا عمل، یہ بیٹی سمجھ کے نہیں کر رہے، نہیں واللہ بیٹی سمجھ کے نہیں کر رہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر بیٹی سمجھ کے کرتے تو دو چیزوں میں ایک ہے، یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا واجب ہے یا سنت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دو طرح کے مسلمانوں میں شخصیات تھی، ایک وہ تھی جن کی ازواج رسول سے نسبت تھی یا نہیں؟ مثلا حضرت ام المومن حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اسی طرح جو دوسری ازواج مطہرات ہیں، ان کے جو والد تھے، والد ایک نسبت سے تو جو رسول کی ازواج تھی وہ اپنے باپ کو باپ سمجھ کر ان کا احترام کریں، لیکن بول کے بتائیں اگر یہ سنت رسول ہے تو ان کی بیٹی بھی تو ہے نا، ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے اپنی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تو دکھا دیں، کیا ہو؟ نہیں کیا نا؟ اچھا ادھر آ جائیں خاندان رسول میں، ہم بعنوان محبین اہل بیت شیعہ ہوں یا سنی، حضرت ثانی زہرا حضرت زینب بنت علی کا مقام کم ہے؟ حضرت زہرا کی بیٹی وارثہ کربلا ہے یا نہیں؟ اور عصمت قصبی تک پہنچی ہوئی شخصیت، عصمت قصبی، البتہ عصمت قصبی تک، لیکن مولا علی کا یہ رویہ تھا حضرت زینب کے ساتھ؟ بولیں۔ حضرت معصومہ کم، حضرت امام موسیٰ کاظم کی بیٹی، اور اتنی عظیم ہستی کہ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آل محمد کا حرم کم ہے، ہمارا حرم کم ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے حضرت معصومہ کم کی نسبت ایسا رویہ اپنایا، ایسی روش اپنائی؟ لو آپ نے میری بات کی تائید فرما دی، نہ اصحاب میں اس طرح کا کوئی عمل دیکھا بیٹی کی نسبت، نہ آل میں دیکھا۔ تو اس کا معنی ہے اصحاب اور آل سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ بیٹی کا مقام نہیں بتا رہے، مصطفیٰ کوثر قرآن کی عظمت سمجھا رہے ہیں۔ کاش میری بات پہنچے، بتا رہے تھے کہ باپ کا بیٹی کے ساتھ شفقت کرنا اور ہے، لیکن رسول کا بطول کے ساتھ یہ کرنا، یہ باپ بیٹی کی مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا رہا، یہ اس کے مقام و مرتبے کو سمجھا رہا ہے جو مصطفیٰ کے بعد سبب بقائے نام مصطفیٰ بھی بنے گی اور سبب بقائے پیام مصطفیٰ بھی بنے گی۔ یہ بطول کی انفرادیت ہے، انفرادیت ہے، یہ بطول کے لیے ہی خاص ہے۔ اور بتانا چاہ رہے تھے بطول کو عام خاتون نہ سمجھنا، یہ کوثر ہے، کوثر یعنی خیر کثیر۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں وقت کی اختصار اور مد نظر ہے اور اذان کے بھی وقت ہونے والا ہے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور پھر کم از کم اس کے ترجمے کو ہی سمجھیں، پھر آپ کو پتا چلے جسے قرآن نے کوثر کہا ہے۔ کوثر، میری بات پہ توجہ ہے؟ قبلہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی آسان لفظوں میں اب نہیں چھوڑ دیتا ہوں سارے معنی، خیر کثیر۔ توجہ فرمائیں، ایسی باتیں عموماً ممبر سے ہوتی نہیں، واقعات آپ سنتے ہیں، میری ذرا عادت نہیں واقعات کو بیان کرنا، اور میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے کوئی اہل بیت کی عظمت جب قرآن بیان کرے، خدا بیان کرے، تو عام انسان کا بیان کرنا تو عام ہے نا، جب خدا بیان کرے۔
خدا نے کیا فرمایا ہے؟ میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. لو اس میں بھی پیغام ہے. یہ نہیں کہا تجھے بیٹی عطا کی، کہا کوثر، بیٹی نہیں کہا، کوثر کہا. کوثر کا معنی علماء نے کیا خیر کثیر. خیر کیا کہنا چاہتا ہوں؟ دو لفظ ہیں خیر اور کثیر. کثیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ نا. کثیر قلیل کے مقابلے پہ ہے نا. یہ پانی میں نے مانگا نہیں، یہ بچے نے دے دیا. اگر میں کہوں کسی سے مجھے پانی دے دے اور وہ جگ پانی کا دے دے نا، تو آپ سب کہیں گے اتنا زیادہ. تو زیادہ کا معنی کثیر. پتہ ہے آپ کو، جو میری اور آپ کی نظر میں وہ جگ کثیر ہے نا، اللہ کی نظر میں قلیل ہے یا نہیں؟ یہ پانی کی ٹینکیاں آپ چھت پہ لگا لیتے ہیں نا، اگر ایک کر سے کم ہونا تو وہ قلیل ہے یا نہیں؟ اب اتنی بڑی ٹینکی اگر کر تک نہیں پہنچتی، چند کلو بھی کر سے کم ہے تو قلیل ہی رہے گی. تو یار میں نے سوچا کہ جس کا قلیل اتنا کثیر ہو اس کا کثیر کیا ہوگا. آئے ہائے ہائے ہائے. جس اللہ کی نظر میں قلیل اتنا کثیر ہو جاتا ہے، اس کا کثیر کیا ہوگا. سوچنا بھئی، یہ کثیر تو مادے میں ہے، پانی مایا ہے، مٹیریل ہے، نظر آ رہا ہے. سوچو جس کی مادہ میں کثرت اتنی زیادہ ہے، اس کی مانوی کثرت کتنی زیادہ ہو. آئے ہائے ہائے ہائے. اس کی روحانیت میں کثرت کتنی بلند ہوگی. تو اللہ جسے کہے میں نے تجھے بیٹی نہیں دی، تجھے کیا دیا ہے؟ ماشاءاللہ کوثر خیر کثیر، یعنی اتنا خیر دیا کہ خیر میں کثرت کر دی. اب کہوں جملہ، خدا کی قسم اس کثرت کا ایک مصداق اولاد بتول ہے. کاش میرا جملہ پہنچے. اس کثرت کا ایک مصداق اولاد بتول، اور اس کثرت میں خیر کا درجہ کامل 11 اماموں کا ظہور ہے. باتیں میں نے تھوڑی سی عام فہم اب نہیں کی آخر پہ، لیکن آپ کے معیار کے مطابق کچھ باتیں سوچا کر دو. بتول کی ایک سبب بقائے نام مصطفیٰ بنایا، وہ نسل بتول سے بنا دیا، اور نسل بتول کو نسل رسول کہہ دیا. میری بات پہ توجہ فرمانا. اور ایک بتول کے ذریعے پیام رسول کو بچایا. وہ کیسے بچایا؟ فرمایا نسل بتول کو عام کر دیا. ان میں گناہگار بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. فرمایا جنہیں عام کیا ان میں ہر طرح کے رکھ دیے، چونکہ اس کے ذریعے نام مصطفیٰ بچانا تھا. لیکن جن کے ذریعے پیام مصطفیٰ بچانا تھا، ان 11 کو معصوم بنا دیا. اور اسی نسل بتول میں حسنین کریمین کو رکھ دیا، اور انہی حسنین کریمین میں حسین کو رکھ دیا. میں چاہتا ہوں شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، مصائب بھی ایسا ہی پڑھوں جس میں میری طرف سے ایک حصہ پیام کا ہو جائے. اور میں یہ مصائب جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. میں نے ذکر کیا ہے سیدہ کا. سیدہ پنجتن کی ایک ایسی ہستی ہیں جو محور و مرکز ہیں آیہ تطہیر کا. ہے یا نہیں؟ محور و مرکز آیہ تطہیر ہیں. خدا کی قسم ایسے ہی نہیں کہہ رہا. 4 ہستیاں تو ویسے ہی معصوم تھی. کاش میرا جملہ پہنچے. مثلا ہمارے نزدیک نبی اور امام معصوم ہوتے ہیں. پنجتن میں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، امیر المومنین اور رسول خدا، تو وہ تو 4 ہستیاں ہیں ہی معصوم. کہوں جملہ، خدا کی قسم آیہ تطہیر کا نزول ہی بطول کی طہارت کے اعلان کے لیے ہے. کاش جملہ پہنچے تاکہ امت کو پتہ چل جائے اس امت میں اگر کوئی خاتون معصوم ہے اللہ کی نظر میں، اور ویسی معصوم ہے جیسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں، تو وہ سیدۃ النساء ہے. سیدۃ النساء ہے. میرے اس جملے کی قدر کرنا عزیزو کہ آیہ تطہیر کے نزول کی حکمت کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں جی، جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو، یار کبھی تنہائی میں مطالعہ کرنا اور سوچنا اور پڑھنا اور پھر توجہ کرنا کہ ان پنجتن کے جنازے کیسے اٹھے ہیں.
ان پنجتن میں پہلی ہستی رسول ہے۔ میں نہیں تلخ باتیں کرتا، آواز دور دور تک جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، میں نہیں تلخ باتیں کرتا، لیکن سوال تو کرتا ہوں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی مصطفیٰ، یار مصطفیٰ چلے جائیں اور جنازے میں چند لوگ ہوں؟ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کے جانے کا غم اگر پوچھنا ہے تو اس بیٹی سے پوچھو جو یتیم ہو رہی ہے۔ لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں، 28 صفر مانو یا 12 ربیع الاول، تاریخ میں یہ سوال باقی ہے اور ہم یہ سوال کرتے رہیں گے کہ رسول کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے اور اکثریت شریک کیوں نہ ہوئی؟ پہلا جنازہ رسول کا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، مدینے میں رسول تنہا ہو گئے، چونکہ کفن و دفن و غسل دینے والے علی ہیں اور بنی ہاشم کے چند لوگ اور چند اصحاب بافا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو اگر عربی کتابیں پڑھنا نہ آتی ہوں، الفاروق پڑھ لے، علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے یہ لکھا، مدارج النبوہ پڑھ لیں، دوسری کتابیں پڑھ لیں۔ پہلا جنازہ رسول کا اس غربت سے اٹھا۔ کہوں جملہ، پنجتن میں دوسرا جنازہ بطول کا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ مجھے شورش کشمیری اہل سنت ہے لیکن اس کا جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، کہتا ہے جب بھی مدینے گیا روضہ رسول پہ جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سنی ہے، اہل سنت ہے، عاشق اہل بیت، کہتا ہے کیوں ہمت نہ ہوئی؟ کہتے ہیں جب بھی رسول کے قرب میں جانے کا ارادہ کیا، کہتے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ایک نگاہ گنبد خضرا پہ کی اور دوسری نگاہ جنت البقیع پہ کی۔ کہتے ہیں یہ ہمت نہ ہوئی کہ رسول کے قریب جا کر یہ کیسے پوچھوں کہ تیری اولاد کیسی ہے۔ شاید شورش کشمیری نے علامہ اظہر حسن زیدی کا یہ جملہ سنا ہوگا جو انہوں نے کوثر نیازی سے کہا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم اکٹھے عمرہ کرنے گئے اور مدینے گئے تو کوثر نیازی نے پوچھا تھا جب سے مدینے آئے ہیں روضہ رسول پہ حاضری نہیں دے رہے، تو علامہ اظہر حسن زیدی نے کہا کہ میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، میں جاؤں تو کیسے پوچھوں کہ میری دادی کیسے دنیا سے گئی ہے، میں اپنے نانا سے کیسے پوچھوں کہ تیری بطول کیسی ہے۔ پنجتن میں دوسرا جنازہ بطول کا رات کی تاریکی میں اٹھا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم یہ 12واں آ کر بتائے گا بطول کی قبر کہاں ہے۔ بڑا غربت کا جملہ ہے، یہ ہم احتمال دیتے ہیں جہاں قبروں کا، حقیقی قبر کا نشان امام زمان جانتے ہیں اور وہ آ کے بتائیں گے۔ دوسرا جنازہ بطول کا عالم غربت میں رات کی تاریکی میں اٹھا۔ لے علماء سے پوچھ لینا، آپ کو تعجب ہو شاید کچھ کو۔ تیسرا جنازہ مولا علی کا، بتاؤں خدا کی قسم علی خلیفۃ المسلمین تھے 40 ہجری، ایسا ہی ہے، لیکن علی کا جنازہ بھی رات کو اٹھا۔ نہیں، اگلی غربت سنو، مولا نے اپنے بیٹے سے وصیت کی، بیٹا حسن میرا جنازہ دفن کر کے قبر کا نشان مٹا دینا۔ 100 سال مولا علی کی قبر کا نشان پوشیدہ رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علی خلیفۃ المسلمین اور قبر کا نشان مٹانے کی وصیت کیوں کی؟ میں بھی سوچتا تھا۔ شہید مطہری نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، کہتے ہیں علی نے اس لیے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں سے کہ میری قبر کا نشان مٹا دینا، علی جانتے تھے میرے دشمن بڑے کمینے ہیں۔ علی جانتے تھے کہ 2 دشمن، ایک بنو امیہ اور ایک خوارج، اگر میری قبر کا نشان واضح رہا تو یہ نبش قبر کریں گے، قبر کو کھودیں گے اور میری لاش کو پامال کر دیں گے۔ سننا شہید مطہری کا ایک جملہ اور زحمت ختم۔ شہید کہتے ہیں یا علی آپ کو بیٹوں سے کتنی محبت ہے، آپ چاہتے ہیں میری پامال شدہ لاش میرے بیٹے نہ دیکھیں، میری قبر پوشیدہ رہتی ہے تو رہے، لیکن میرے حسنین، میرا عباس و محمد حنفیہ میری پامال شدہ لاش نہ دیکھیں۔ اور شیعہ سنی بھائیوں 2 جملے کہہ رہا ہوں اور زحمت سمیٹ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا علی جو منظر آپ بیٹوں کو نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ میری پامال شدہ لاش میرے بیٹے دیکھیں، یا علی وہ منظر آپ کی بیٹیوں کو دیکھنے پڑے۔ فرق اتنا ہے
وہ منظر آپ کی بیٹیوں کو کوفے میں نہیں کربلا میں دیکھنا پڑا۔ پنجتن میں 3 جنازے بتا دیے، جملہ ادھورا نہ رہے اس لیے کہہ رہا ہوں، 3 جنازے بتا دیے۔ اب میں کہوں جملہ، خدا کی قسم یہ پنجتن کے 3 جنازے غربت میں اٹھے، تنہائی میں اٹھے، رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے، لیکن دفن تو ہو گئے نا۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دفن تو ہو گئے۔ بطول کے 2 بیٹے، کون بطول؟ جس کی عظمتیں پڑی ہیں، جو کوثر قرآن ہے، جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس بطول کے 2 لال تھے۔ جملہ اور بدل دوں، گلشن زہرا کے 2 پھول تھے، رسول کے دل کے 2 چین تھے، حسن و حسین۔ بتاؤں کیا ہوا دونوں کے ساتھ؟ یہ میں اہل سنت کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، گلشن زہرا کے 2 پھولوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک کی لاش پہ تیر تھے، کہاں؟ مدینہ رسول میں۔ ایک کی لاش پہ تیر تھے اور دوسرے کا جنازہ ہی تیروں پر تھا۔ اب میں نے پنجتن کے مصائب آپ کو بتا دیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی بڑا مصیبت کا، اس سے بڑا مظلومیت کا وہ کیا ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے پنجتن سے بڑی مظلوم کون ہستی ہے؟ بتاؤں، اس ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا۔ کیسے؟ کتنی بڑی مظلومہ ہے، علی کی بیٹی، بطول زادی، رسول کی نواسی، کتنی مظلومہ ہے بتاؤں؟ خدا کی قسم، جو ان پنجتن کی مظلومیت میں شریک رہی، اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ کیسے؟ یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جس نے بچپن میں بابا کے، نانا کے دماغ پر ہذیان کی تہمت سنی، بچپن میں ماں کا زخمی پہلو دیکھا، جوانی میں باپ کا زخمی سر دیکھا، اور بڑھاپے میں ایک بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، اور دوسرے بھائی کے جنازے پہ پتہ ہے کیسے آئی؟ 11 محرم کو جب ثانیہ زہرا آئی تو کس حال میں آئی؟ کہتے ہیں ناکے پہ سوار تھی، میری آقا زادی نے اپنے بھتیجے زین العابدین کے چہرے پہ نظر کی، اور پتہ ہے کیا سوال کیا؟ کہا بیٹا بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ یار سوچنا، بہنیں بھائیوں کے لاشیں بھولتی ہیں، لیکن بتاؤں کیوں پوچھنا پڑا؟ چونکہ کوئی میت بھی سر سے پہچانی جاتی۔ کہا میرا لال بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ آخری جملہ علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ لکھا، کہتے ہیں ادھر سوال کیا لیکن زینب نے جواب کا انتظار نہیں کیا، ثانیہ زہرا نے جواب کا انتظار نہیں کیا، بطول زادی نے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ پتہ ہے کیا کیا؟ میری آقا زادی کھڑے ناکے سے ایسے زمین پر آئی جیسے عباس آیا ہے۔ اب ایسے ہی کہہ سکتا ہوں، جب ایسے زمین پر آئی میرے چوتھے امام کا رخ مڑا، اور ایک جملہ کہا پھپھی اماں ناکے کو بیٹھنے کا بٹھانے کا حکم دیتی، یہ بیٹھ جاتا۔ اب سنیں گے جملہ، روتے روتے ثانیہ زہرا نے کہا اگر بیٹھنے کا انتظار کرتی تو مر جاتا، تیرے چہرے پہ مجھے موت کے آثار نظر آئے۔ اب میرے چوتھے امام کی چیخ بلند ہوئی، کہا پھپھی اماں اس بیٹے کی مظلومیت دیکھو جس کے سامنے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، نہ غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا، نہ دفن کر سکا۔ بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا ہے باپ سنہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا۔